صاحب الزمان الغوث 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 أدركني. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بارگاہ سید الاوصیاء حضرت امیر المومنین صحن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ایک بار پھر مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور سلسلہ گفتگو تیسرے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارٹ کورس میں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ سے ظہور تک کے احوال و واقعات کے متعلق ہے. آج بھی ہم گزشتہ جس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اس کا آخری درس آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ غیبت کبریٰ میں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے لیے ہماری گردن پہ کون کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. آج اس موضوع کے اوپر آخری درس ہوگا، اور کل سے انشاءاللہ علامات ظہور کے اوپر جو 7 ہمارے درس رہ جائیں گے ان میں گفتگو کریں گے. 13ویں وہ ذمہ داری جو غیبت کبریٰ میں ایک انسان مومن کی گردن کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ حقوق شرعیہ کی ادائیگی کرے. ہمارے اموال میں جو خمس واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، وہ ادا کرے. غیبت کبریٰ میں یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ ہم باقاعدگی سے اور پابندی سے خمس ادا کریں. بہت سارے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پہ تو خمس واجب نہیں ہے، مجھے تو کچھ بچتا نہیں ہے، یا میں مقروض ہوں. خمس ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے مسائل انتہائی پیچیدہ ہیں، لہٰذا مومنین کرام سے یہ میں درخواست کروں گا کہ جو ہماری آخری کتاب جو ہے وہ منظر عام پہ آئی ہے فقہ اہل بیت کے نام سے، اس میں ہم نے خمس کے موضوع کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. لہٰذا اس کتاب کو پڑھیں، اور اس میں تفصیل کے ساتھ تمام ان جہات کو ٹچ کیا گیا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کی اہم ترین ضرورتیں ہیں، اور خمس کے متعلق جو اہم ترین ضرورتیں ہیں ان کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے سوال اور جواب کی شکل میں. لہٰذا جن افراد کے پاس وہ کتاب نہیں ہے وہ کتاب خریدیں فقہ اہل بیت، اور وہاں اس کی دوسری جلد جو ہے اس میں خمس کے مسائل کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس کا مطالعہ کریں. یہ کیسے ہم نے اپنے خمس کی سالانہ تاریخ مقرر کرنی ہے؟ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خمس کی تاریخ یوں مقرر کر لیتے ہیں کہ کوئی سال کا جو مقدس دن ہے 15 شعبان ہو گیا، 13 رجب ہو گیا، 18 ذی الحج جو ہے اس کو مقدس دن ہے، اس کو اپنے خمس کی سالانہ تاریخ قرار دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. خمس کی سالانہ تاریخ مقرر کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا قاعدہ اور ضابطہ ہے جس کو ہم نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. لہذا فرق ہے، دیکھنے والے کی طرف دیکھا جائے گا کہ کیا وہ ملازم پیشہ افراد ہے یا ملازم پیشہ افراد نہیں ہے، تو اس کے حساب سے جو ہے اس کی تاریخ معین کی جاتی ہے. لہذا غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی جو آمدن ہے اس سے جو بھی ہمیں بچت ہوتی ہے وہ خمس ادا کریں. خمس ادا ہوگا تو تب جا کے ہمارا مال پاک ہوگا، ہماری اولاد پاک ہوگی، اور اس لیے خمس کی ادائیگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لہٰذا امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہمیں چاہیے کہ ہمارے اموال کے اوپر جو کچھ بھی خمس ہے اس کی ادائیگی کریں. امام علیہ السلام نے شیخ مفید علیہ رحمہ کی طرف جو خط لکھا تھا اس میں اس ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا. فرمایا من اتقى ربہ من اخوانک فی الدین، آپ کے دینی
بھائیوں میں سے، برادران ایمانی میں سے جو شخص اپنے رب سے ڈرتا ہے، تقوی خداوندی کو اختیار کرتا ہے، وَأَخْرَجَ مِمَّا عَلَيْهِ إِلَى مُسْتَحِقِّهِ، اور اس کے اموال کے اوپر جو بھی حقوق شرعیہ واجب ہیں وہ ان حقوق شرعیہ کو نکال کے مستحقین تک پہنچا دے۔ اب مستحق تک سہم امام آپ خود نہیں پہنچا سکتے ہیں، سہم امام آپ خود نہیں پہنچا سکتے ہیں مستحق تک، آپ نے آیت اللہ سستانی کے وکیل کو یا خود آیت اللہ سستانی کو دینا ہوگا۔ آپ اپنے ملک میں جہاں جہاں بھی آپ رہ رہے ہیں آیت اللہ سستانی کے وکیل کو سہم امام دیں گے، یا جس مجتہد کے آپ تقلید کرتے ہیں اس کو دیں گے، یا اس کے وکیل کو آپ جو ہے وہ دیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ نظام چلتا ہے۔ ہاں البتہ سامع جو سادات ہے وہ آپ ایسے سید کو خود دے سکتے ہیں کہ جس کے متعلق آپ کو یقین ہے کہ وہ سید بھی ہے، اور فقط اس کا سید ہونے کا دعویٰ نہیں ہے بلکہ کسی کا سید ہونے کا جو نسب ہے وہ صحیح طریقے سے آپ کے نزدیک ثابت ہو، اور پھر یہ بھی آپ کو علم ہو کہ وہ نماز کا بھی پابند ہے اور اس پیسے کو حرام کام میں بھی خرچ نہیں کرے گا، اور آپ کا اسے پیسہ دینا یہ حرام کام میں اس کی معاونت نہیں ہوگی، تو اس صورت میں آپ خود سامع سعادات جو ہے وہ مستحق غریب سیدوں کو دے سکتے ہیں۔ تو جو بندہ اپنے اموال سے خمس ادا کرے، امام فرماتے ہیں شیخ مفید علیہ رحمہ کو، کان آمنا من الفتن المبتلا، وہ باطل فتنہ سے امن و امان پانے والا ہوگا، وَمِحَنِهَا الْمُظْلِمَ الْمُضِلَّ، اور تاریک اور گمراہ کن فتنی کی آزمائشوں سے وہ امان پا جائے گا جو بندہ غیبت کبریٰ میں باقاعدگی کے ساتھ خمس دینے والا ہوگا، اپنے حقوق شرعیہ ادا کرنے والا ہوگا، وہ فتنوں سے نجات پا جائے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑی سند دی ہے امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف نے، کیونکہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں جو فتنے اٹھیں گے، ہم نے بتا دیا ہے پہلے دروس میں کہ بہت تھوڑے بندے ایسے ہوں گے کہ جو امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی امامت کے اوپر، ان کی عصمت کے اوپر اور ان کے عقیدے کے اوپر کاربند رہیں گے، وگرنہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ منحرف ہو جائیں گے اور مرتد ہو جائیں گے۔ لہٰذا گویا دوسرے لفظوں میں امام زمان نے شیخ مفید علیہ رحمہ کی وساطت سے یہ ہمیں بتایا کہ اگر آپ ان فتنوں سے جان بچانا چاہتے ہیں، ان سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو غیبت کبریٰ میں اپنے اموال کا حساب کریں اور خمس دیں۔ نہ فقط یہ بلکہ آپ کا مال پاک ہو جائے گا، آپ کی اولاد پاک ہو جائے گی، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے مال و رزق میں اللہ کی ذات اتنی برکت ڈالے گی کہ اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوگا، چونکہ یہ اللہ کی ساتھ تجارت ہے۔ اور آپ آزما کے دیکھ لیں وہ افراد کے جو باقاعدگی کے ساتھ خمس ادا کرتے ہیں، کبھی بھی انہیں مال و رزق کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، اللہ کی ذات ان کے مال و رزق میں برکت کے ساتھ ساتھ فراوانی بھی عطا کرتا ہے۔ وَمَن بَخِلَ مِنْهُمْ بِمَا أَعَارَهُ اللَّهُ مِن نِعْمَتِهِ عَلَى مَنْ أَمَرَهُ بِصِلَتِهِ، اور جو شخص اللہ کے عطا کردہ مال سے بخل کرتا ہے اور جو نعمتیں اللہ نے اسے عاریتاً دی ہوئی ہیں، یہ نعمتیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے دی ہیں یہ عاریتاً دی ہوئی ہیں، مجھے اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ میں ان نعمتوں کو استعمال کر سکتا ہوں، لیکن اگر اللہ چاہے تو مجھے ان نعمتوں سے محروم کر سکتا ہے، یہ نعمتیں مجھ سے لے سکتا ہے۔ پس وہ شخص کے جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے فقراء کو دینے میں بخل کرتا ہے، اور وہ افراد کے جن کے متعلق صلہ رحمی کرنے کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے، ان کو حقوق شرعیہ میں دینے سے بخل کرتا ہے اور حقوق شرعیہ ادا نہیں کرتا ہے، فرمایا فَإِنَّهُ يَكُونُ خَاسِرًا بِذَلِكَ لِأُولَاهُ وَآخِرَتِهِ، وہ اپنی دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی خسارے میں ہے۔ اس کا ممکن ہے کہ وہی پیسہ جو وہ فقراء مساکین سادات کو جو اس کے ذمہ واجب تھا دینا، اگر اس کو نہیں دیتا ممکن ہے کہ اس کے گھر میں کوئی ایسی بیماری آ جائے اور اسے سارے کا سارا پیسہ بلکہ اس سے ڈبل پیسہ اسے وہاں لگانا پڑ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پیسہ جو بچا رہا تھا کہ اگر میں نے خمس میں نہ دیا تو یہی پیسہ جو ہے وہ کہیں بیماری میں لگ گیا،
یہی پیسہ کسی اور گھر میں ایسی مصیبت آ گئی، کوئی آفت آ گئی، کوئی زلزلہ آ گیا، الیاذ باللہ، خدا سب کو محفوظ رکھے، گھر گر گیا، روڈ ایکسیڈنٹ میں گاڑی تباہ ہو گئی، تو اس صورت میں ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے اموال سے خمس ادا کر دے، تو اللہ کی ذات ایک تو اس کے مال کو پاک کر دے گی، اور دوسرا اس قسم کی ناگہانی مصیبتوں سے وہ محفوظ ہو جائے گا، اور یہ وعد الہی ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اس کو نقصان ہے اور آخرت میں بھی اس کو نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان تو شاید وہ پورا کر پائے، لیکن آخرت کے نقصان کو وہ کبھی بھی پورا نہیں کر پائے گا۔ چوتھی ذمہ داری جو غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہماری گردن کے اوپر عائد ہوتی ہے، وہ یہ کہ طولانی غیبت سے ہمارے دل تنگ نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے متعلق ہم ایک تفصیلی روایت آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، لہٰذا اس کا فقط ایک ہی ٹکڑا جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ مطلب واضح ہو جائے اور آگے گفتگو کو بڑھائیں۔ امام امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ الا من ثبت منہم علی دینہ، کہ جو بندہ شیعوں میں سے غیبت کبریٰ کے زمانے میں اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہتا ہے، وَلَمْ يَقْسُ قَلْبُهُ لِطُولِ أَمَدِ غَيْبَةِ إِمَامِهِ، اپنے امام کی غیبت کے طولانی ہونے کی وجہ سے اس کا دل سخت نہیں ہوتا ہے، فَهُوَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کے دن اسی درجے میں ہوگا جہاں پہ میں علی ابن ابی طالب ہوں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ غیبت کبریٰ میں طولانی ہونے کی وجہ سے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ غیبت کبریٰ کے طولانی ہونے کی وجہ سے دلوں کے سخت نہ ہونے کا اجر یہ ہے کہ اس بندے کا درجہ وہی ہوگا کہ جو امیر المومنین کا درجہ ہے۔ غیبت کبریٰ میں اب وہ کیا کام ہم کریں کہ جس سے ہمارے دل سخت نہ ہوں، چند ان نکات کو بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک، غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام سے جو متعلق مناسبات ہیں ان کو احیاء کرے، ان مناسبات کو، ایسی مجالس کا انعقاد کرے کہ جس میں فقط امام کا ذکر ہو، ایسی کانفرنسز اور سیمینار کا انعقاد کرے جس میں محققین، علماء جو حوزات علمیہ نجف اشرف یا قم مقدسہ میں اور دیگر حوزات میں امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے اوپر لکھتے، پڑھتے اور بولتے رہے ہیں، انہیں بلایا جائے اور وہ نت نئی ہونے والی تحقیقات کو سامنے رکھیں تاکہ معاشرے میں لوگوں کا جو علمی مورال ہے وہ بلند ہو۔ اس سے مومنین کرام کے دل زندہ ہوتے ہیں، دل سخت نہیں ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احیا لیلۃ العید و لیلۃ النصف من شعبان، جو بندہ شب عید اور دونوں عید قربان اور عید فطر، دونوں عیدوں کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، احیاء کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، اور 15 شعبان، نیمہ شعبان کی جو رات ہے اس میں بھی اللہ کی عبادت سے وہ گزارتا ہے، لم یمت قلبہ یوم یموت القلوب، جس دن تمام انسانیت کے دل مردہ ہو جائیں گے، سخت ہو جائیں گے، اس وقت اس بندے کا دل مردہ نہیں ہوگا جو شب عید اور لیلۃ نصف من الشعبان یعنی نیمہ شعبان کی رات شب بیداری میں گزارتا ہے، اس سے بھی دل سخت نہیں ہوتا ہے۔ علماء کی صحبت اختیار کرے۔ جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو جہاں اور بہت ساری وصیتیں کی تھیں، ان میں سے ایک وصیت یہ کی تھی کہ یا بنی جالس العلماء، اے میرے بیٹے علماء کی صحبت اختیار کرو، فإن اللہ یحیی القلوب بنور الحکمہ کما یحیی الارض بوابل السماء، جس طرح اللہ آسمان کے قطروں سے، بارش کے قطروں سے، بارش سے زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح علماء جب ہمیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سنائیں گے تو ان کے نور حکمت سے اللہ کی ذات مومنین کے دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم تاکید کرتے ہیں ان واعظین کو، خطباء کو کہ اپنی مجالس میں زیادہ سے زیادہ کلمات اہل بیت علیہ السلام پڑھیں، کیونکہ کلمات اہل بیت سے دل زندہ ہوتے ہیں۔ تیسرا وہ امر کہ جو غیبت کبریٰ میں ہمیں بیان کرنا ہے جس سے دل سخت نہیں ہوتے ہیں، وہ ہے قبور کی زیارت کرنا۔ امیر المومنین علیہ السلام سے بڑی ایک پیاری روایت مروی ہے، امیر المومنین علیہ السلام جب قبرستان میں جاتے تھے تو یہ
قبرستان میں مردوں کو یوں خطاب کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے اہل قبور تم پہ میرا سلام ہو، انتم لنا سلف، تم پہلے چلے گئے، ونحن لکم خلف، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں، وَإِنَّا إِنشَاءَ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور انشاءاللہ ہم تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے رستے پہ چل کے موت کو گلے لگا کے رب کے ملاقات کی طرف آ رہے ہیں۔ اما المساکن فسکنت، جو تم گھر چھوڑ کے آئے تھے ان میں غیروں نے رہنا شروع کر دیا ہے۔ اما الازواج فنکحت، جو تم بیویاں چھوڑ کے آئے تھے انہوں نے دوسرے مردوں سے شادیاں کر لی ہیں۔ اما الاموال فقسمت، جو تم اموال چھوڑ کے آئے تھے وہ تمہارے بیوی بچوں اور عزیز و اقارب کے درمیان تقسیم ہو گیا ہے۔ ھذا خبر ما عندنا، یہ تو وہ خبر ہے جو ہمارے پاس ہے کہ تمہارے پیچھے کیا ہوا۔ فلیت شعری ما خبر ما عندکم، کاش کہ تم مجھے اپنی خبر کے متعلق بتا سکتے کہ مرنے کے بعد تمہیں کیا کیا دیکھنا نصیب ہوا، کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ثم قال اما انہم ان نطقوا لقالوا، اگر انہیں بولنے کی اجازت مل جاتی تو وہ پکار کے کہتے وجدنا التقوی خیر الزاد، ہم نے تقوی کے علاوہ کسی اور چیز کو بہترین زاد راہ نہیں پایا ہے۔ بس اگر کوئی چیز بہترین زاد راہ ہے تو وہ تقوی خداوندی ہے کہ انسان اپنے واجبات پہ عمل کرے اور حرام سے بچے۔ آخری وہ چیز کہ جو غیبت کبریٰ میں انسان کے دل کو سخت ہونے سے بچاتی ہے وہ محتاج، غریب اور نادار افراد کی اعانت اور مدد کرنا ہے اور ان کے اوپر دست شفقت رکھنا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا ہے اور مجھے کوئی آپ ایسا کام بتائیں تاکہ میرے دل کی جو سختی ہے وہ دور ہو جائے۔ فرمایا اذا اردت ان یلین قلبک، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا کھلا، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیر۔ بعض دیگر روایات میں ملتا ہے کہ جو بندہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنا اس کے ہاتھ کے نیچے اس یتیم کے بال آتے ہیں اللہ اتنی نیکیاں اسے عطا کرتا ہے، اتنے جنت میں اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے کہ میرے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ جو مرتبہ میرا ہوگا وہی مرتبہ یتیم کی کفالت کرنے والے کا ہوگا۔ یہاں تک ہم اپنی گفتگو کو روک رہے ہیں اور کل سے انشاءاللہ جو ظہور کی علامات ہیں ان کے اوپر ڈسکس کریں گے، اور یہاں تک تفصیلی انداز میں ہم نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کلمات کی روشنی میں، امام زمان کی کلمات کی روشنی میں، امام زمانہ کے کلمات کی روشنی میں غیبت کبریٰ میں انسان مومن کی گردن پہ عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں ان ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں ادا کرنے اور نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔